السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں چاہتا ہوں کہ اسلامک کیلنڈر کا جو مہینہ ہے، ہجرت اور ہجری، ایک مظلومیت، بے بسی، بے چارگی اور لاچاری کی یاد سے اسلام کے سال کا آغاز کیوں اور کیسے کیا گیا۔ حاضرین، عام طور پہ تو یہی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قومیں اپنی شان و شوقت کے دن اور اپنی ترقی اور عظمت کو اپنی نشانی کا باعث بناتی ہے، لیکن مذہب اسلام اپنی بے چارگی اور لاچاری کو، مظلومیت اور بے بسی کو سال کا آغاز کیوں کر بنایا۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر ہجرت اور ہجرت کی جو اصل کامیابی وہ کامرانی تھی، اس پہ نشاندہی کی ہے۔ یہ کہا جائے کہ شان اور شوقت کی تمہید وہی بے چارگی اور بے بسی ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف رب کریم نے تو ہمارے لیے مناسب سمجھا اور اس کے نیک بندوں نے کہ انسان بالخصوص مذہب اسلام کبر و نخوت کو اپنی پہچان نہیں بناتا۔ اگر اس کی بے بسی کے دن یاد رہیں گے تو اس کی کامیابی اور کامرانی اور ہر زندگی کے مسائل میں وہ ایک اس کے لیے مثال ہوگی۔ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا والحسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے بعد ان پر ظلم و بربریت کیا گیا، تو ہم ضرور اس دنیا میں اسے اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب تو بڑا ہے ہی۔ کس طرح ہم لوگ جانتے ہیں؟ حاضرین، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ نویسی کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بہت ہی مدلل انداز میں یہ رائے دی کہ آپ خطوط لکھتے ہیں، حکم صادر کرتے ہیں، خط کب پہنچا، خط پہ نفاذ کب سے شروع ہوا، اس کا تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم کوئی ایسی تاریخ متعین کریں جس سے ہمیں اپنے حالات و قوائف کا
کی یاد دہانی رہے اور اگلی نسلیں تاریخ سے ہماری تاریخ سے واقف رہیں۔ حاضرین، حضرت عمر فاروق کو یہ مدلل بات بہت پسند آئی۔ فوراً عبقری صحابہ جس میں حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام کبار صحابہ کو جمع کیا، مجلس شورا بلائی اور یہ بات رکھی۔ تمام صحابہ کرام کو، جس میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور اس بات پر پھر بات وہ ہوئی کہ ہجری یہ ہمارے سال کا آغاز کس سے کیا جائے۔ بہت سارے رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ ولادت کے موقع سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب سے ہوئی تب سے ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا جب سے نبوت ملی تب سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہجرت، اور کسی نے کہا وفات۔ ولادت اور نبوت میں مفکرین کا اور مورخین کا بہت حد تک اختلاف ہے۔ اس وجہ سے یہ ولادت اور نبوت کو اس وجہ سے کیا گیا کہ اس میں ہو سکتا ہے بعد میں کنفیوژن ہو۔ کوئی کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی، کوئی 27 کو کہتا ہے، کوئی 22 کو، کوئی 23 کو۔ بہرحال اسی طرح نبوت کے معاملے میں بھی وہ ہے۔ ہجرت، رہی بات وفات، تو ایک صدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوا تو حضرت عمر جیسا عبقری شخص، جس کی دراندیشی، جس کی حکمت، جس کا طرز حکومت دیکھ کر کے دنیا آج تک خیرہ ہے کہ کیسے انہوں نے ایک عظیم خطے پہ حکومت کی۔ حضرت عمر بھی وہ ہو گئے کہ خبردار کوئی نہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جو کہے گا میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اور بھی بہت سارے صحابہ نے، جس میں ابو بکر صدیق اور انہوں نے سمجھایا اور کہا افإن مات أو قتل انقلبتم، کہ اگر بہت سارے رسول آئے، سبوں کا وصال ہوا، سبوں کی وفات ہوئی، اللہ جو تھا وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں، تو ان کو بہرحال وہ ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق جیسا ماہر، اپنے نفس کا مضبوط انسان بھی صدمے سے بے بسی کے عالم میں ہو گئے۔ تو کہا کہ صدمہ اور ایک افسوسناک سانحہ کو ہم اپنا وہ نہیں رکھ سکتے۔ تو رہی بات ہجرت کی، تو ہجرت میں حضرت عثمان اور حضرت علی کی بھی رائے اور تمام صحابہ کی رائے ہوئی۔ تو ہجرت کو یہ اپنا ہجری کیلنڈر کا سال مانا گیا۔ یہ 4 قسم کے رائے اور مشہور اور مشورے فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے بلائی گئی مجلس شورا میں پیش کیے گئے۔ ان آراء میں سے کسی ایک کے انتخاب کو حتمی شکل دینے کے لیے جو طریقہ کار ہوا اسے وہ کیا گیا، اور اس پہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کیا۔ اسی سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام امن و سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر پروردگار کی عبادت کرنے لگے۔ اسی سال مسجد نبی کی بنیاد رکھی گئی، جو دراصل دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی اور تمام بنیادی ضروریات کا مرکز تھی، جہاں سے حفظان صحت کا بھی ہوتا تھا، جہاں سے تعلیم کا بھی اصحاب صفہ بھی لگتے تھے، جہاں سے صحت کا تو ہوتا ہی تھا، جہاں سے دفاعی نظام، جہاں کے مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام تیر و تفنگ اور تلوار کی مشقیں کیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی اصلاً اس مذہب اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت گاہ بھی تھی، اور ہر طرح کا کہا جائے کہ وہ اس وقت کا پارلیمنٹ تھا۔ حاضرین،
حضرت عمر کے بیان کردہ ان دلائل وجوہ کے بنا پر تمام صحابہ کرام اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہی کی جائے گی، اگر اسے اسلام کی کہ دیگر بھی بہت سارے واقعات اس میں ہوئے ہیں، جس میں بدر جیسی کامیابی، جس میں فتح مکہ، جس میں حجۃ الوداع، انہیں بھی اپنے اس کو رکھا جا سکتا تھا۔ ان میں سے کسی ایک واقعہ کو سن آغاز کی علامت قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک واقعہ اپنے اندر مذہبی، قومی، تاریخی اور سیاسی عظمت و رفعت رکھتا تھا، بخلاف واقعہ ہجرت کے، کیونکہ یہ بظاہر کسی قسم کی برکن اور علو مرتبت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس سے داعی اسلام اور اہل اسلام کی غربت اور مظلومیت اور بے بسی اور بے کسی اور بے سر و سامانی کی یاد دلاتی ہے، اس سے اسلام کی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے۔ مگر حضرت عمر جیسا دور اندیش نے مجلس شورا میں یہ قرار پائی کہ بہرحال ہجری کیلنڈر کو ہی اس کا وہ کیا جائے، اور ہجرت کے بعد ہی صلح حدیبیہ ہوا، ہجرت کے بعد ہی بدر ہوا، ہجرت کے بعد ہی احد ہوا، ہجرت کے بعد ہی فتح مکہ ہوا اور حجۃ الوداع ہوا۔ تو کہا جائے کہ کامیابی و کامرانی کا اصل میں سرچشمہ ہجرت ہی کو مانا گیا اور ہجرت ہی تھی، اس لیے اس کو وہ کیا گیا۔ حاضرین، سن ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے دینی اور تاریخی اعتبار سے اپنے اندر خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب ان کو مکی دور کی ابتلا و آزمائش کی تنگ زندگی سے نجات ملی اور مستحکم و پائیدار مضبوط قرار ملا۔ اسلام اور اہل اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ہاتھ آیا، اور یہیں سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت اور شان و شوکت نصیب ہوئی، باطل کو شکست و ہزیمت اور کفر اپنی موت مرنے لگا۔ یہیں سے مسلمانوں نے پوری دنیا کو رشد و ہدایت اور توحید کا عالمگیر پیغام دیا، اور دنیا کے ایک بڑے حصے تک اسلام کی شعائیں اور روشنی پہنچائی۔ یہ اسلام ہی کی قوت تھی جس نے اسلام کے محافظوں کے لیے گھر بار چھوڑنا آسان بنا دیا، اور پھر اسی طاقت نے ان کا وطن عزیز فاتحانہ شان کے ساتھ واپس دلایا، جس میں فتح مکہ، وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ فتح مکہ جیسا ایک عظیم ترین دن، جس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دراندیشی اور یہ کہا جائے کہ نبیانہ کردار، کہ آج کے لوگ اگر ہلکی سی کامیابی مل جائے، ہلکی سی فتح مل جائے، تو اسی دن کو اپنا نہ جانے اپنے مخالفین کو چرانے کا، انہیں جگ پہنچانے کا، انہیں دکھ دینے کا ذریعہ محسوس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ فتح مکہ میں کم و بیش 1 لاکھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فتح مکہ میں حاضر ہوئے، اور کہا کہ آج کے دن کسی سے کسی ظلم و بربریت کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ معافی کا بہانہ تراشنے لگے، جو اپنا گھر بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو خانہ کعبہ میں ہے وہ محفوظ ہے، جو سفیان کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے، جو کوئی کسی طرح کی وہ فائٹ نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال کہ کہیں لوگ تاریخ میں یہ نہ کہے کہ کامیابی ملی، کامرانی ملی تو فخر نخوت سے اپنی گردنیں اور سینہ چوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ اپنے اونٹ پہ اپنے گردن کو جھکائے ہوئے مکہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک عظیم ترین سبق ہے ہمارے لیے فتح مکہ بھی، اور اس کے علاوہ اور اس کے بعد مجلس شورا میں کئی باتیں اور آئیں، جس میں ہوا کہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ کس کو مانا جائے۔ اس میں بھی چونکہ جمہوریت کا سب سے بڑا پارٹ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ حضرت عمر ایک بڑے خطے کے حاکم، وہ چاہتے تو ایک بار میں ایک کی رائے کے لے کے فیصلہ لے سکتے تھے، لیکن اب مجلس شورا بلائی، تمام صحابہ کو سنا، تمام کی رائے لی، تب جا کر کے اور یہ رائے یہ دی کہ نبوت کا، ولادت کا، وفات کا اور ہجرت کو وہ رکھا، تمام لوگوں کی رائے سنی۔ اسی طرح یہ ہوا کہ آیا چند رائے اس وقت بھی آئی کہ آیا رجب کو
سال کا آغاز کا مہینہ مانا جائے ہے۔ کسی نے رجب کہا، کسی نے رمضان کہا کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اس کو اپنے مہینہ کا آغاز رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ محرم کو اپنے کیلنڈر کا آغاز کا مہینہ رکھتے ہیں چونکہ اس میں حجاج کرام حج سے واپس آتے ہیں۔ ہاں، اور کئی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً ہجری پہلے ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک کے بیچ میں ہوئی، تو لہذا اس کو رکھا جائے۔ لیکن چونکہ تاریخ میں یہ تھا کہ دور جاہلیت میں بھی محرم کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ محرم کو جو 12 مہینے تھے، 4 جس میں کیا کہتے ہیں محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 4 جو محرمات کے مہینے ہیں اس کو یہ بتایا گیا، کہا کہ سن کا آغاز محرم ہی کو مانا کرتے تھے، تو لہذا سن کے مہینے کے لیے محرم الحرام کے مہینہ کا انتخاب کیا گیا تاکہ نظام سابقہ میں بھی اپنی اصل حالت پر باقی رہے، ہاں، اور کسی طرح کا ٹکراؤ نہ ہو اور نظام میں کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے۔ لہذا ہجری کیلنڈر کو محرم کی پہلی تاریخ کو، چونکہ محرم کی پہلی تاریخ کو خانہ کعبہ کا غلاف دور جاہلیت میں بھی بدلا کرتے تھے، تو اس کو ہجری کیلنڈر کا پہلا سال رکھا گیا۔ انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ماہ محرم کی جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کیا اہمیت و فضیلت ہے محرم کی اور عاشورہ کی، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ رب کریم ہم سب کو کما حق ہو اسلام کی اپنی تاریخ سے وابستہ ہونے والا اور اپنی تاریخ کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس سے سبق لینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔